ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں پناہ لیتے ہیں اپنے برے اعمال سے۔ جسے اللہ رب العالمین گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد اس کے بندہ و رسول ہے۔ انہیں خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، ان پر اور ان کی آل و اولاد اور تمام صحابہ کرام پر درود و سلام نازل ہو اور بہت سلامتی نازل ہو۔ اے لوگو، اللہ کا کما حق تقوی اختیار کرو اور تمہاری موت اس حال میں ہو کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو، اللہ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی سے تمہارا جوڑا پیدا کیا اور پھر اس سے بہت ساری نسلیں پھیلا دی، تو تم اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر نگہبان ہے اور نگراں۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو، تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہیں معاف فرما دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہوا۔ اما بعد، مسلمانوں، سچے مسلمان کی ایسی رہنما صفات اور منفرد خصوصیتیں ہوتی ہیں جو اسے دوسرے سے ممتاز کرتی ہیں اور اس کی درست فطرت سے ہم آہنگ ہوتی ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ انہیں یاد رکھنے والا اور انہیں مضبوطی سے تھامنے والا ہو، تاکہ ان کے ثمرات حاصل کرنے اور ان کی فصل کاٹنے میں کامیاب ہو سکے، پاکیزہ زندگی گزار سکے اور دونوں جہان کی سعادت حاصل کر سکے۔ یہ خصوصیات اپنی خوبصورت ترین شکل اور کامل ترین مفہوم میں اس امت کے سلف کی پہلی نسل کے معاشرے میں رونما ہوئی، جنہوں نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھاما، جیسا انہیں حکم دیا گیا تھا اسی طرح استقامت برتی، حق پر ثابت قدم رہے، چنانچہ وہ کامیاب و کامران ہوئے، حکمرانی کی اور تعمیر کی۔ اللہ کے بندو، مسلمان کی ان خصوصیات میں سے جن سے وہ متصف ہوتا ہے اس کا اللہ سے عزت و غلبہ حاصل کرنا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالی ہی کی ساری عزت، اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی عزت ہی اس کی عزت و قوت اور نصرت کا مصدر ہے۔ ارشاد ربانی ہے، سنو، عزت تو صرف اللہ تعالی کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے ہے۔ وہ اپنے لیے اللہ تعالی کے اس اکرام کو محسوس کرتا ہے جو اس نے اسے دین حنیف کی ہدایت عطا کر کے فرمایا ہے، تو وہ اس کے شرف اور طاقت کا سرچشمہ ہے۔ فاروق عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یقیناً تم لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل، سب سے کم اور سب سے حقیر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی ذریعے عزت عطا فرمائی، تو اس کے علاوہ جہاں بھی تم عزت طلب کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کرے گا۔ بھائیو، مسلمان جب اللہ کے دین سے طاقت لینا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا ارادہ کمزور پڑ جاتا ہے، اس کی طاقتیں مزمحل ہو جاتی ہیں، وہ کمی، کمزوری اور نفسیاتی شکست محسوس کرتا ہے، اور وہ بلا امتیاز و بصیرت کے دوسروں کی مشابہت اور تقلید کرنے لگتا ہے۔ مسلمان کی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، حرمات کو پامال نہیں کرتا ہے، اور اللہ نے جو مشروع کیا ہے اسے حقیر نہیں سمجھتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور سنو، اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے یہ ہے۔ تو اللہ کے شاعر کی تعظیم دلوں کے تقوی سے صادر ہوتی ہے۔ ان کی تعظیم کرنے والا اپنے تقوی اور ایمان کے صحیح ہونے پر دلیل قائم کرتا ہے، اس لیے کہ ان کی تعظیم اللہ کی تعظیم و اجلال کے تابع ہے۔ اللہ کی تعظیم ہر ایک پر واجب ہے، تو جو اللہ کی تعظیم نہیں کرے گا وہ اس کے حدود کو قائم نہیں کرے گا اور اس کی شریعت کی پیروی نہیں کرے گا، اور جو اللہ کی تعظیم نہیں کرے گا وہ اس کی حق و قدر نہیں کرے گا، اس کے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں ڈرے گا، چنانچہ اس کی طاعت کی طرف نہیں لپکے گا، بلکہ اس کے حکم کو ہلکے میں لے گا اور اس کی حرمات کو پامال کرے گا۔ اللہ کی تعظیم بندے کو اس بات سے روکتی ہے کہ وہ محرمات میں سے کسی چیز کو حقیر سمجھے یا سیئات میں سے کسی چیز کو معمولی سمجھے،
جیسا کہ کہا گیا ہے معصیت کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھو بلکہ اس کی عظمت کو دیکھو جس کی تم نے نافرمانی کی. بندہ اس ذات کی عظمت کو دیکھے جس کی اس نے نافرمانی کی. وہ اللہ ہے جو جلال، جبروت و ملکوت اور کبریائی و عظمت والا ہے. جب جب ایمان کمزور ہوگا اور بندے کے دل میں اللہ کی خشیت کم ہوگی تو اس کے نفس میں اللہ کی عظمت کمزور ہوگی اور وہ معاصی کو معمولی سمجھے گا. اور اللہ کے بندوں ہمیں جاننا چاہیے اور بندے کے دل میں اللہ کی خشیت کم ہوگی اور اس کا خوف غائب ہوگا تو اس کے نفس میں اللہ کی عظمت کمزور ہوگی اور وہ معاصی کو معمولی سمجھے گا. انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا تم ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری نگاہ میں بال سے بھی زیادہ باریک اور معمولی ہے، جبکہ ہم اللہ کے نبی کے عہد میں انہیں ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار کرتے تھے. اللہ کے بندوں ہمیں جاننا چاہیے کہ دنیا میں ہر قسم کا بگاڑ اور اللہ کے منہج سے ہر طرح کا انحراف بندے کا اپنے رب کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. ارشاد ربانی ہے اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا واجب تھی ویسی قدر نہ کی. نیز فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے، یعنی تمہیں کون سی چیز اس بات سے روکتی ہے کہ تم کما حقہ اللہ تعالی کی تعظیم کرو اور کما حقہ اس کی عزت کرو. مسلمان کی خصوصیات میں سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے. ارشاد ربانی ہے اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے. تو وہ لوگ توفیق یافتہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کا سودا کیا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے، اس کے کلمہ کو بلند کرنے اور اس کے ثواب کی امید میں اسے سستے میں بیچ دیا اور قربان کر دیا، اور اس کے بعد یہ چنیدہ لوگ حق کے لیے مخلص رہتے ہیں. تو مومن خواہشات کی پیروی نہیں کرتا ہے اور نہ ہی اپنی رائے پر اتراتا ہے، نہ ہی اپنی خواہشات و شہوات کو ان واضح نشانیوں پر ترجیح دیتا ہے جو اس کے پاس آئی ہے، اور نہ ہی اللہ کی شریعت سے متصادم اقوال و مذاہب کے ذریعے دلائل و براہین کا مقابلہ کرتا ہے. اس طرح وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور لوٹنے والا ہوتا ہے. وہ غلطی پر اصرار نہیں کرتا ہے، نہ ہی گناہ پر باقی رہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کا وصف بیان کیا ہے. اللہ کے بندوں، مسلمان کی خصوصیات میں سے سب سے عظیم ترین خصوصیت اس کا اللہ کو ایک جاننا اور اس کی ربوبیت کا اقرار کرنا ہے. تو اس کے عقیدے میں شرک، باطل باتوں اور بدعت و خرافات میں سے کسی چیز کی آمیزش نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا دل اپنے رب پر معلق اور اس پر توکل کرنے والا ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اللہ واحد ہی نفع و ضرر اور دینے اور روکنے والا ہے، تو وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہے جو منہج توحید کے مخالف ہو، کسی ایسی چیز کا ارتکاب نہیں کرتا ہے جو صحیح اعتقاد کے منافی ہو. وہ محتاط و ہوشیار رہتا ہے. وہ کسی ایسی چیز سے راضی نہیں ہوتا ہے جو اس کے عقیدے کو خراب کر دے اور اس کی فطرت کو آلودہ کر دے، اس لیے کہ وہ ان چیزوں سے دھوکہ نہیں کھاتا ہے جنہیں پھیلایا جاتا ہے، جیسے ایسے قوانین جو باطل اعتقادات و تصورات پر قائم ہیں، جیسے اس علاج کا پروپیگنڈا کرنا جو اس اعتقاد پر مبنی ہے کہ معبود کے مقابلے میں کوئی طاقت ہے. تو جس طرح ہم مسلمان اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ کائنات کی تدبیر کرنے والا، پیدا کرنے والا، سب کا نگہبان اور قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، اسی طرح یہ لوگ اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ طاقت کی قدرت ہے جو اس بات کی استطاعت رکھتی ہے کہ جو چاہے کرے، جس وقت چاہے کرے اور جیسے چاہے کرے. الیاذ باللہ. اس نظریے کو علمی رنگ دیا گیا اور اس کے لیے ترقیاتی ٹریننگ کورسز تیار کیے گئے، اس کے لیے مارکیٹ بنایا گیا اور اسے تجارت بنائی گئی جس سے جڑے لوگ اس کے پیچھے مادی فائدے حاصل کر رہے ہیں. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے بعض بغیر علم کے اس بات کا گمان کرتے ہوئے جھگڑتے ہیں کہ وہ رقیہ شرعیہ ہے، حالانکہ ایسا قطعاً نہیں ہے. تو یہ نظریات اور رسوم و رواج توحید کو مجروح کرتے ہیں، ان میں بت پرستانہ شیطانی عقائد ہیں، باطنی غیبی مسائل پر ٹکے ہوئے ہیں. اس کے باوجود بغیر شعور و رہنمائی کے انہیں اپنانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے عملی ڈھانچے ان کی روزمرہ کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں اور ان کے گمان کے مطابق ان کی امیدوں سے ہم آہنگ ہیں جو وہ اپنے جسموں کے صحت اور اپنے نفسوں کی سعادت تک پہنچنے کے لیے رکھتے ہیں. وہ نہ پتہ لگاتے ہیں کہ یہ کارگر ہیں یا نہیں، نہ ان کی حقیقت اور مقصد سے واقف ہوتے ہیں
اور نہ یہ تحقیق کرتے ہیں کہ ان کا شرعی حکم کیا ہے جس سے ان کی جڑوں اور ان سے متعلق دعویٰ کی صحت کا پتہ لگ جائے۔ اور یہاں ان منحرف اعتقادات کا ذکر چھوڑ دیجئے جو بہت سارے جاہلوں کے مابین چل پڑے ہیں کہ وہ مختلف شکلوں کے دھاگے اور تعویذ اختیار کرتے ہیں اور نظر بد و حسد سے بچنے، امراض سے محفوظ رہنے، بلا ٹالنے اور بے چینی، کشیدگی اور افسردگی دور کرنے کے لیے انہیں بڑے پیمانے پر لٹکاتے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں ایمان کی کمزوری، توحید سے لا علمی، اوہام و خرافات اور دجل و شعبدہ بازی میں پڑھنے اور اس قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے رونما ہوئی ہے جس میں حقیقی شفا ہے، اور اللہ کے ذکر اور آیات اور شرعی دعاؤں سے غفلت کی بنیاد پر رونما ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں اس نبوی تنبیہ سے کتنے دور ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھاڑ پھونک، تعویذ، گنڈا اور تیولا جادوئی عمل یعنی شرک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تعویذ گنڈا لٹکایا تو گویا کہ اس نے شرک کیا۔ دینی بھائیوں، میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے بھائی کو نصیحت کرے اور اس سے شفقت برتے، نیز توحید کے باڑے کی حفاظت کے حریص ہونے، شرک تک پہنچانے والے ہر راستے کو روکنے اور مختلف انواع و اشکال کے اعتقادی انحراف کا شکار ہونے سے ڈرانے کے لیے یہ سب کہہ رہا ہوں۔ اس لیے کہ جب ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نکیر فرمائی کہ اس نے آپ کو اللہ کے مساوی شریک بنا دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ بلکہ یہ کہو جو اللہ اکیلے چاہے۔ تو اس میں اس بات سے تنبیہ ہے کہ مشیت یا تعظیم میں الفاظ کے ذریعے مخلوق کو خالق کے مساوی بنایا جائے، گرچہ اس کا کہنے والا دل میں اس کا اعتقاد نہ رکھتا ہو۔ تو اس شخص کا کیا ہوگا جو مخلوق کے بارے میں کسی ایسی چیز کا اعتقاد رکھے جو اللہ کی ربوبیت کے خصائص میں سے ہے۔ اس طرح اللہ کے وسلم کے اس قول میں شعبدہ باز و دجالوں اور جھوٹوں کے فریب میں پڑنے سے ڈرایا گیا ہے جو کسی کاہن یعنی آئندہ خبر دینے والے یا عراف یعنی موجودہ چھپی چیزوں کی خبر دینے والے کے پاس آیا اور وہ جو کہہ رہا ہے اس کی تصدیق کی، تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل کی گئی ہے، اور اس شخص کے لیے کوئی عذر نہیں ہے جو علاج کی غرض سے اس طرح کے غیر شرعی اسباب کو اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے ہم اس طرح کے فاسد عقائد کا اعتقاد نہیں رکھتے ہیں، ہماری نیت تو اچھی ہے، ہم تو خیر چاہتے ہیں، ہمارا مقصد تو شفا حاصل کرنا اور علاج کرانا ہے۔ تو ایسے شخص کا کلام مردود ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول میں فیصلہ سنا دیا ہے جو اس کے اس دعویٰ کو رد کرتا ہے اور اس طرح کے حجت کی تردید کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ارشاد نبوی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھا ہے جو تمہارے اوپر حرام کی ہے۔ تو پھر معاملہ کتنا سنگین ہے جب اس علاج میں توحید کی مخالف اور منافی چیز کی آمیزش ہو اور اس کی بنیاد ایسے تصورات پر ہو جو درست دین اور اس کی بنیادوں سے متصادم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ معاملہ نہایت ہی سنگین اور مصیبت بڑی شدید ہے۔ اس طرح تعویذ گنڈوں کی شکل و صورت والی چیزوں کا لٹکانا حرام ہے جو زیب و زینت کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اگرچہ ان کے لٹکانے میں فاسد اعتقاد کا قصد نہ ہو، اس لیے کہ اس میں اس شخص کی مشابہت ہے جو اس سے اعتقاداً لٹکاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت میں برکت عطا فرمائے، ان دونوں میں جو آیات اور حکمتیں ہیں ان سے فائدہ پہنچائیں۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عظیم سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تم سب اسی سے مغفرت طلب کرو، یقیناً وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا اور امت مسلمہ میں بنایا اور ہمیں سید ولد آدم کی امت میں سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو ان پر، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندہ و رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کی آل و اولاد اور صحابہ کرام پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، اللہ کے بندو، مسلمانوں کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے علم میں نافع میں اضافہ کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہ دعا کر کے پروردگار میرا علم بڑھا، اور اس کے ذریعے مسلمان کے لیے علوم و معارف کے دروازے کھلتے ہیں۔ وہ اپنے نفس سے جہالت کو دور کرتا ہے اور بصیرت کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ تو بندہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس علمی قوت ہو جو اسے راہ دکھائے اور رہنمائی کرے۔ تو وہ علم نافع
اور عمل صالح کو جمع کر سکے اور اپنے رب سے یہ دعا کرنے سے نہ رکے کہ اس کا رب اسے اس چیز سے نفع پہنچائے جو اس نے اسے سکھایا ہے، اور اسے وہ چیز سکھائے جو اسے نفع پہنچائے، تو بندہ کو جس قدر اللہ کے سلسلے میں علم میں اضافہ ہوگا اسی قدر رب سے اس کا تعلق زیادہ ہوگا، وہ ایمان کے اعتبار سے زیادہ مضبوط اور عقیدے کے اعتبار سے زیادہ پختہ ہوگا، اور شکوک و وسوسے اور اوہام سے زیادہ دور ہوگا۔ مسلمان کی خصوصیات میں سے دین پر اس کا ثابت قدم رہنا ہے، تو وہ ایڑیوں کے بل پیچھے نہیں پلٹتا ہے اور اس چیز میں تغیر و تبدیلی نہیں کرتا جس پر اس نے اللہ سے عہد کیا ہے، بلکہ اپنے عہد کو مکمل طور پر پورا کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا انہیں سچا کر دکھایا، بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض موقع کے منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ نیز اللہ عز و جل نے فرمایا، اور جو شخص اس اقرار کو پورا کرے جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے تو اسے عن قریب اللہ بہت بڑا اجر دے گا، اور وہ اس چیز کی طرف نہیں لوٹتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہی اور تاریکی سے بچایا، کیونکہ سب سے بری تاریکی ہدایت کے بعد گمراہی اور طاعت سے معصیت کی طرف لوٹنا ہے۔ انسان دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے اور کجی اور فتنے کے خوف سے ہمیشہ اپنے رب سے یہ دعا کرتا رہے کہ اسے فتنے میں نہ ڈالے، اور موت کے وقت تک دین پر ثابت قدم رکھے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ بھائیو، ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچے مسلمان کی خصوصیات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح والدین، تربیت کرنے والوں اور معلمین پر واجب ہے کہ وہ جن کی تربیت کر رہے ہیں ان کے نفوس میں ایمانی شعور کو راسخ اور مضبوط کر کے ان خصوصیات کو ان میں راسخ کرنے کی طرف اپنی توجہ مبذول کریں، اس لیے کہ انسان کی بنیاد جس قدر درست ہوگی سماج اور امت کی بنیاد اسی قدر مضبوط اور پختہ ہوگی۔ اسی میں ہر طرح کی اعتقادی خلل، دینی غلو، اخلاقی انحطاط اور رویے کے انحراف سے افراد اور سماج کا بچاؤ ہے۔ مسلمانوں، نیکیوں کے موسم کے ختم ہونے کے بعد انسان اپنی حالت پر نظر ڈالے، ان میں نیکیوں کی قبولیت کی علامات میں سے یہ ہے کہ مومن اس کے بعد عظیم طاعتوں اور نیکیوں کے ذریعے موقعوں اور اوقات سے فائدہ اٹھا کر رحمتوں کی باد بہاری سے مستفید ہو کر اللہ کی خوشنودی کی طرف ہمیشہ تیزگام ہونے پر ثابت قدم رہے۔ ہم اس زندگی میں مسابقت اور عمل کے میدان میں ہیں، تو انسان موت کے وقت تک عمل سے نہ رکے، نہ عبادت کو منقطع کرے۔ ارشاد ربانی ہے، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ تو عبادت کسی وقت، کسی جگہ اور کسی حالت کے ساتھ محدود نہ ہو۔ ماہ و سال گزر رہے ہیں، ایام و ساعات ختم ہو رہے ہیں، ان میں کس قدر نصیحت و عبرت ہے۔ اعتبار اس بات کا نہیں ہوگا کہ انسان اس دنیا میں زندہ رہے اور لمبی عمر پائے، بلکہ اچھے عمل کا اعتبار ہوگا۔ تو لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل بہتر ہو، اور لوگوں میں سب سے برا وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل برا ہو، جیسا کہ اس سلسلے میں صادق و مصدوق علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد بن عبداللہ پر، تو اے مسلمانوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور بہت زیادہ سلامتی بھیجتے رہو، جیسا کہ تو نے اے اللہ درود و سلام نازل ہو محمد اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا ابراہیم اور آل ابراہیم پر۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ ہمیں چال چلنے والوں کی چال سے محفوظ رکھ، اور تاک میں لگے لوگوں کی تاک سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمیں امن و اطمینان کے ساتھ رکھ، اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو اے اللہ ہمیں زنا، زلزلوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ اس ملک کو محفوظ رکھ اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھ، اور جو تمہارے راستے میں جہاد کر رہے ہیں ان کی تو مدد فرما، ان کے لیے تو معاون و مددگار بن جا، اور سربراہ مملکت کو خیر کی توفیق عطا فرما، اور اچھے لوگوں میں سربراہی تو رکھ دے،
اور ہمارے سربراہ مملکت کو اقوال و افعال میں ہر طرح کے خیر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تم سے پناہ مانگتے ہیں نعمتوں کے زائل ہونے، اچانک مصیبت آنے اور ہر طرح کی مصیبت سے۔ اے اللہ برس جنون اور جزام سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے کفر کو نکال دے اور ایمان کو مستحکم کر دے۔ اے اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہمیں تو ملا دینا، اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔